ڈیٹیل جو ہمارا پورا ابھی تک ہم نے کام کیے ہیں اس میں تقریباً 63,000 سے زیادہ ہم نے فوڈ پیکیجز فیملیز کو 1 مہینے کی خوراک مختلف خاندانوں کو الخدمت فاؤنڈیشن نے خیبر پختونخوا کے ان 17 اضلاع میں فراہم کی ہے. یہاں پر مستقل ابھی تک ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں. جو اعتماد سوسائٹی نے ہم پر کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے اور پہنچا رہی ہے. فوڈ پیکیجز کی فراہمی ہو، ترپالوں کی فراہمی ہو، خیموں کی فراہمی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پر چارپائیاں بھی الخدمت فاؤنڈیشن لوگوں کو دے رہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی سیلاب کی نظر ہو چکی ہے. جو پل بہہ گئے تھے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا، عارضی طور پر چیئر لفٹس کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے. تقریباً 12 سے زیادہ مقامات پر سوات اور گیر میں بھی اور اپر کوہستان اور لوور کوہستان میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ چیئر لفٹ کی انسٹالیشن کا کام کیا اور مزید اس پر کام جاری ہے. اس طرح خواتین کے لیے جو ہائیجین کٹ ہے، جو ان کی مخصوص ضرورتیں ہیں بچوں کی، وہ بھی تقریباً 5,000 سے زیادہ خواتین کو ہم فراہم کر چکے ہیں. جتنے بھی سیلاب سے متاثر لوگ وفات پا چکے ہیں کہ اگر بچے ہیں یتیم بچے تو ان کی کفالت کا الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا اعلان کر رہی ہے کہ ان تمام بچوں کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کرے گی. اور کفالت سے مراد ہے کہ ان کے تعلیمی اخراجات، ان بچوں کے رہنے سہنے کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لباس کی ضرورت، ان کے خوراک کی اور ان کو پاکٹ منی وغیرہ، یہ تمام الخدمت فاؤنڈیشن ان بچوں کو فراہم کرے گی. الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ بھی طے کیا کہ ہم انشاءاللہ عنقریب جتنے بھی ہمارے رضاکاروں نے یا ہمارے ساتھ چلنے والے بہت سارے دیگر اداروں کے والنٹیئر نے کام کیا ہے، اداروں نے کام کیا ہے، انڈیویجول نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس مہینے کے آخر میں، اکتوبر کے آخر میں انشاءاللہ نشترحال میں ایک گرینڈ والنٹیئر کنونشن کا ہم انعقاد کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم انشاءاللہ اس کی اپریشیشن بھی کریں گے اور جو کچھ ممکن ہوا ان کی خدمات کو ہم سوسائٹی کے سامنے لائیں گے. حکومت سے ہم کو 2-3 اب کہہ سکتے ہیں اپیلیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ کم از کم جب حکومت بحالی کے اور گھروں کی تعمیر کی طرف جا رہی ہے، الخدمت بھی اپنے دائرے میں اس میں کچھ گھروں پر، کچھ جگہوں پر جو سردی کے علاقے ہیں، چادروں کی جو شیٹیں ہیں گھروں کی تعمیر میں، ہم اس کی انشاءاللہ کی طرف جائیں گے اور فراہم کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ممکن ہو سکے. لیکن حکومت سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ گھروں کے ساتھ ساتھ اگر آپ مساجد کی ریہیبلیٹیشن اور تعمیر کا بھی کام کریں. سیلاب زدہ علاقوں میں ڈسٹرکٹ میں یوٹیلٹی بلز کو معاف کیا جائے. اس سے علاوہ جو متاثرہ اضلاع ہیں ان میں جو اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے بھی حکومت کوئی پیکج کا اعلان کرے، اور ساتھ ساتھ ان بچوں کی اسکولوں کی فیسیں، اگر ایڈمیشن کی کوئی فیس ہو یا دیگر فیسیں ہو، وہ بھی کالجز کے ہو، تعلیمی ادارے جتنے بھی ہو، ان بچوں کو یہ سہولت ہے کم از کم ان کے یہ 2-3-4-5 مہینوں کی اسکولوں کی فیسیں اور ایڈمیشن وغیرہ اس میں حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو معاف کروائے. اور آخری تجویز ہماری یہ ہے کہ حکومت صوبائی سطح پر بھی اور ڈسٹرکٹ سطح پر بھی ان سیلاب زدہ علاقوں میں جتنے بھی NGOs ہیں، جو غیر سرکاری رفاہی ادارے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن اس کو بہتر کرے اور پھر کاموں کی تقسیم اسی ترتیب سے بنائے کہ ہر ایک اس کو فلاحی ادارے کو ایک کام سونپا جائے، ٹاسک دیا جائے اور بہتر نتائج کے، تاکہ اس میں ڈپلیکیشن بھی نہ ہو اور بہتر نتائج بھی حاصل کیے جا سکے.